بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طارق، آپ دیکھ رہے ہیں کیلیگرافی وی طارق یوٹیوب چینل۔ عزیز طلباء، آج کا سبق ایک ٹیوشن سنٹر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جو عنوان چنا ہے وہ ہے حرف اور لفظ میں فرق۔ پہلے یہ جانتے ہیں کہ بچوں کو اس کا جواب آتا ہے کہ نہیں۔ میں نے بچوں کے لیے ٹیوشن سنٹر پر آتی بورڈ پر سوال لکھ دیا تاکہ بچوں کے ذہن میں ہو کہ آج ان کو جو جواب دینا ہے اس کا سوال میں نے ان کے لیے پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ تو عزیز طلباء، آج پہلے ٹیوشن سنٹر پر موجود بچوں سے میں سوال پوچھتا ہوں۔ بیٹا آپ بتائیں، حرف کسے کہتے ہیں؟ الف با پا تا ٹا سا۔ بیٹا آپ بتائیں، کھڑے ہو جائیں آپ۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ کتاب میں جو موجود ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ بیٹا آپ بتائیں، لفظ کسے کہتے ہیں؟ مجھے معلوم نہیں۔ بیٹا آپ بتائیں، لفظ کسے کہتے ہیں؟ حرف مل کر لفظ بنتے ہیں۔ بیٹا آپ بتائیں، لفظ کسے کہتے ہیں؟ علی بے پے کو لفظ ہے۔ آپ بتائیں بیٹا، حرف کسے کہتے ہیں؟ الف باتا۔ میں نے چند بچوں سے جوابات لیے، یہ جوابات آپ نے سن لیے۔ اب میں اس کی وضاحت بورڈ پر کروں گا تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ حرف اور لفظ میں کیا فرق ہے۔ عزیز طلباء، میں نے ٹیوشن سنٹر پر جا کر طلباء سے سوال کا جواب پوچھا کہ حرف اور لفظ میں کیا فرق ہے۔ بچوں نے اپنی ذہنی استطاعت کے مطابق جوابات دیے۔ انہیں اچھی طرح سے علم نہیں کہ حرف اور لفظ میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے۔ چلیے حروف کی تعریف کی طرف یا وضاحت کی طرف۔ جب بھی ہم بولتے ہیں تو منہ سے پورے الفاظ اور جملے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جس زبان میں بھی بولتے ہیں، چاہے زبان مادری ہو، چاہے اردو زبان ہو، چاہے انگریزی زبان ہو، جس زبان میں بھی ہم بولتے ہیں ہم منہ سے الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ صوتی صورت لیے ہوتے ہیں، یعنی آوازوں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ یہ آوازیں ہم سن سکتے ہیں، ان کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں۔ ماہرین لسانیات نے ان آوازوں کو تحریری شکل دینے کے لیے کچھ نشانیاں بنائیں جنہیں ہم حرف کے نام سے جانتے ہیں۔ میں نے چند حروف پہلے سے لکھ رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایک شکل، اس کا اپنا نام ہے، اپنی آواز ہے۔ یہ ایک شکل ہے، اس کا اپنا نام ہے، اپنی آواز ہے۔ جس طرح ہم کسی دوست کو یا کسی رشتہ دار کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی شکل دیکھتے ہی اس کا نام ذہن میں آتا ہے اور اس کی اپنی آواز بھی ہوتی ہے۔ تو یوں ہم حروف کی پہچان اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم جب یہ شکل دیکھتے ہیں تو اس شکل کا نام بے ہے اور اس کی اپنی ایک آواز ہے۔ اس شکل کا نام دال ہے اور اس کی اپنی ایک آواز ہے۔ اردو کے حروف تہجی الف سے لے کر یہ تک جتنے بھی حروف تہجی ہیں ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ حروف تہجی کیوں کہا جاتا ہے؟ جب ہم ان حروف کی اشکال کو ملا کر زبر زیر پیش کے ساتھ ملا کر الفاظ کی صورت میں ڈھالتے ہیں تو ہم ان کو ہجا کر کے الفاظ میں ڈھالتے ہیں اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ زبر زیر پیش کے ساتھ درست تلفظ ادا ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں حرف انگریزی حروف کی طرف۔ یہ دو شکلیں میں نے لکھی ہیں، شکل ایک، شکل نمبر دو۔ پہلی شکل اے کے نام سے جانی جاتی ہے، دوسری شکل بی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ انگریزی کی اشکال ہیں۔ انگریزی کی اشکال اے سے زیڈ تک یہ الفابیٹ کہلاتی ہیں اور الگ الگ شکل جو ہے لیٹر اے، لیٹر بی، لیٹر زیڈ کہلاتی ہیں۔ یہ تھا حرف کا تعارف یا تفصیل جو میں نے ذہن میں تھی، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب چلتے ہیں لفظ کی طرف۔ لفظ کم از کم دو حروف کے ملاپ سے بنتا ہو اور اس سے کوئی معنی واضح ہوتا ہو، جیسے لفظ رب لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، لفظ رب کے لیے ہم حرف رے جمع حرف بے کی آوازوں کو ملا کر جب بولتے ہیں تو لفظ بنتا ہے رب۔ یہ رے کے اوپر زبر ڈال دی، یہ میں نے جزم ڈال دی۔ یہ زبر زیر پیش جب ملا کر ہم نئی آواز بناتے ہیں تو ایک لفظ بنتا ہے رب۔ یہ درست تلفظ کے لیے اردو، عربی، فارسی زبانوں میں اعراب لگائی جاتی ہیں۔ اب چلتے ہیں انگریزی کے ایک لفظ دے لیتے ہیں، مثال کے طور پر از، آئی جمع ایس برابر ہے از۔
عزیز طلباء، یہ تھی حرف اور لفظ کی وضاحت۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو حرف اور لفظ کی وضاحت سمجھ آ گئی ہوگی۔ میری اگلی ویڈیو سبق نمبر 4 پر مشتمل ہے، جس میں میں نے حروف تہجی لکھنا سکھانے ہیں، اور اس کے لیے میں نے ترتیب بدلی ہے۔ اس کے لیے مکمل ترتیب کے متعلق بتاؤں گا ویڈیو نمبر 4 یا سبق نمبر 4 میں۔ میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔